اسلام آباد کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں 14 بچے جو ابھی زندگی کی پہلی سانسیں لے رہے تھے وہ آگ کی نظر ہو گئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ گھوم پھر کے چلے گئے، ان میں سے کسی ایک کا بچہ جلا ہوتا میں دیکھتی کہ یہ کیسے بیٹھے ہیں۔ اسلام آباد وہ شہر ہے جہاں آئین بنتا ہے، جہاں قانون بنتا ہے، جہاں پالیسیاں طے کی جاتی ہیں، جہاں اس ملک کے ناخداؤں کے بڑے بڑے محلات ہیں۔ اسی شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں آگ لگی اور ان 14 بچوں کی جانیں لے گئی جنہوں نے ابھی اس دنیا کی سانس بھی نہیں لی تھی، جنہوں نے اپنی ماں کے ہونٹوں کی لمس کو بھی نہیں محسوس کیا تھا۔ پھر وہی پرانی روایت، وہی پرانی ریت، ایک سیکٹری معطل ہو گیا، ایک انکوائری کمیٹی بنا دی گئی، لیکن نتیجہ پھر شاید وہی صفر ہوگا جو ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ جو 80 سال کی ایک روایت ہے وہ شاید زندہ رکھی جائے گی۔ پاکستان میں یہ حادثے نہیں ہیں، یہ منظم قتل ہیں۔ کبھی بلدیہ فیکٹری میں 250 زندہ غریب جل جاتے ہیں، کبھی نشتر ہاسپٹل کی چھت پر غریبوں کی لاشیں ملتی ہیں، کبھی کوئی معصوم بچہ کسی گٹر میں گر کے مر جاتا ہے، اور کبھی کوئی خاندان سیر کے لیے نکلتا ہے تو دریا میں ڈوب کر مر جاتا ہے اور اس کے لیے ایمبولینس تک مہیا نہیں ہوتی۔ آپ سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اگر یہی واقعہ یا اس طرح کا کوئی بھی واقعہ جس میں ایک بچہ کسی سیاستدان کا مر جاتا، کسی بیوروکریٹ کا مر جاتا، کسی جرنیل کا مر جاتا، تو شاید اس ملک میں بھونچال آ چکا ہوتا۔ اگر دنیا میں اس طرح کو کوئی واقعہ پیش آئے تو سب سے پہلے اس ملک کا صدر یا وزیر اعظم استعفیٰ دیتا ہے، کم از کم اس شعبے کا وزیر ضرور استعفیٰ دیتا ہے اور اس کو سزا بھی دی جاتی ہے۔ لیکن پاکستان میں صرف ایک سیکٹری معطل ہوا اور معاملہ رفع دفع۔ اب انکوائری کمیٹی میں کیا ہوگا؟ اس ہاسپٹل کا کوئی ڈاکٹر سسپینڈ کر دیا جائے گا، وارڈ مین کو سزا دے دی جائے گی، چند چھوٹے ملازموں پر پرچہ دیا جائے گا اور اس کے بعد معاملہ پھر رفع دفع کر دیا جائے گا۔ آخر کب تک یہ ملک کسی غریب کا ایندھن بنتا رہے گا؟ کب تک غریب اس ملک کی کرپشن کی آگ میں جلتا رہے گا؟ اور کب تک غریب کا بچہ بدعنوانی کے گٹروں میں گر کر مرتا رہے گا؟ آخر کب تک غریبوں کی لاشیں نشتر ہاسپٹل کی چھتوں پر ملتی رہیں گی؟ یاد رکھیں، جب تک نظام حکومت میں غریب کی لاش کی قیمت مقرر نہیں کی جاتی تب تک یہ نظام ایسا ہی چلتا رہے گا۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ یہاں تو 1 ترمیم، 2 ترمیم، 10 ترمیم، 27 ترمیم، 28 ترمیم، صرف اپنے اختیارات کی جنگ، اپنے مفادات کی جنگ، سیاسی طور پر اپنے بچوں کو آگے لانے کی جنگ اور اس جیسی کئی برائیوں کی دلدل میں دھکیل دیا۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ فوری وزیر اعظم استعفیٰ دیتے، اس پر مکمل انکوائری کی جاتی اور اس کے بعد باقیوں کو سزائیں ملتی، کیونکہ اسلام آباد میں وزیر اعظم بھی ہیں، صدر بھی ہیں، ساتھ راولپنڈی میں چیف آف آرمی سٹاف بھی ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان بھی اسی شہر میں ہیں اور آئینی عدالت کے سربراہ بھی اسی شہر کے باسی ہیں۔ لیکن شاید اس ملک میں غریب کی کوئی قیمت نہیں، اسی لیے اس ملک میں کوئی غریب محفوظ بھی نہیں۔ یاد رکھیں، جب تک کسی ذمہ دار کو سزا نہیں ملتی اس طرح کے واقعات روز ہوں گے اور ہمیشہ ہی ہوتے رہیں۔